اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 61، بے وقوفوں کی حکمرانی۔ عوام الناس کی اصلاح ان کے حکمرانوں کی اصلاح سے اور ان کا بگاڑ حکمرانوں کے بگاڑ سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ حکومت اور قیادت یعنی لیڈرشپ کم فہموں اور بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، جو نہ تو کتاب و سنت سے روشنی پائیں گے اور نہ کسی کی نصیحت کو کھاتے میں لائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، اللہ تمہیں بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے وقوفوں کی حکمرانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری ہدایت سے روشنی حاصل کریں گے نہ میری سنت پر عمل کریں گے، جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم و ستم پر ان کا ساتھ دیں گے۔ نہ وہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں، اور نہ وہ میرے حوض پر آ سکیں گے، لیکن جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کریں اور ظلم پر ان کی اعانت نہ کریں، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور یہ لوگ میرے حوض کوثر پر بھی آئیں گے۔ اے کعب، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قربانی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دلیل ہے۔ اے کعب، وہ گوشت جو حرام غذا سے وجود میں آیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اے کعب، لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، کوئی اپنی جان کو عذاب الہی سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی اسے ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ صافحہ کے معنی ہیں ایسا شخص جو کم عقل ہو اور کم تدبیر ہو، جو دوسروں کے مسائل تو کیا اپنے مسائل بھی نہ سلجھا سکتا ہو۔ صفاحت کے معنی ہیں کم عقلی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر قبیلے کی قیادت یعنی لیڈرشپ منافقوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم ایمان، اللہ کے خوف اور خشوع سے خالی، کثرت سے جھوٹ بکنے والے اور حد درجہ جاہل ہیں۔ جب لوگوں کے بادشاہ، قائدین اور حکمران ایسے ہوں گے تو ہر چیز طے و بالا ہو جائے گی، جھوٹے کی تصدیق اور سچے کی تکذیب کی جائے گی، امانتیں بددیانت کے سپرد کی جائیں گی اور امانت دار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جاہل بات کرے گا اور عالم خاموش رہنے پر مجبور ہوگا۔ امام شعیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم کو جہالت اور جہالت کو علم نہ سمجھا جانے لگے گا۔ حقائق کی تبدیلی اور تمام امور و معاملات کے الٹ پلٹ ہو جانے کی یہ ساری صورتحال آخری زمانے میں رونما ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ پست کیے جائیں گے یعنی دبائے جائیں گے، اور برے لوگ بلند کیے جائیں گے یعنی اٹھائے جائیں گے۔ مسند احمد، ابن حبان، طبرانی، مصنف لی ابن ابی شیبہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔